اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، نور ہدایت پروگرام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جی، مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے، قرآن کی بات کی جائے، صاحب قرآن کی بات کی جائے۔ صاحب قرآن کی اگر بات کی جائے، کبھی نعت خواں کو انوائٹ کیا جائے، ان کی زبانی ناز سنی جائے، اور کبھی مکے کی یاد آئے تو حمد باری تعالیٰ سنی جائے، مکہ کی یاد تازہ کی جائے، مدینے کی یاد آئے تو نعت خواں سے کہا جائے کہ جناب من مدینے کی یاد آ رہی ہے، کچھ مدینے کی یاد تازہ کرا دیجئے، کلام پیش کر دیجئے۔ علماء اکرام کو بلاتے ہیں، علماء اکرام سے کیا بات کی جاتی ہے؟ موضوعات آج کل ہمارے معاشرے میں بدگمانیاں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں بے حیائی بہت پھیل چکی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں والدین کے ساتھ بچوں کا سلوک کچھ مناسب نہیں ہے، ٹیچرز کے ساتھ شاگرد اسٹوڈنٹس کا سلوک مناسب نہیں ہے۔ علماء اکرام سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر بتائیے نا، حضرت صاحب بتائیے نا کہ اس کا حل کیا ہے۔ علماء اکرام اس کا حل بتاتے ہیں، قرآن سے بھی بتاتے ہیں، سرکار کے فرمان سے بھی بتاتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش رہا کرتی ہے کہ نور ہدایت کے پلیٹ فارم پہ ہم آپ کو بہت سی اچھی باتیں سکھائیں۔ میں بھی یہاں سیکھتا ہوں، ہمارے ناظرین بھی اس کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمارا یوں مل بیٹھنا، ہمارے اس پروگرام کو کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو علماء اکرام ہمیں درس دے کر جاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں سنا کر جاتے ہیں، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، بہت خوبصورت انداز اور ماشاءاللہ سے اس کے ساتھ ساتھ صرف نعت خوانی ہی نہیں کرتے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا ایک ورک بھی ہے، اپنا کام بھی ہے، اس میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ میں شارٹ ٹائم میں حضرت سے جب بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آج بھی میں نے کچھ ٹائم پہلے ہی حضرت سے ریکویسٹ کی، ماشاءاللہ حضرت اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ یہ محبتیں انشاءاللہ یہ محبتیں سلامت رہیں گی۔ حضرت مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں حضرت سے کرتا ہوں، اللہ کریم ان کی محبت کو سلامت رکھے۔ یہ دراصل محبت حضور کی ثنا کی محبت ہے۔ ناظرین اکرام، جو حضور کی ثنا کرتا ہے ہر انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت شخصیت ہے۔ میرے مراد محترم المقام جناب محمد اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج سر؟ خیریت سے؟ بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، آپ کی دعائیں اللہ کے فضل سے آج آپ الحمدللہ ایک مرتبہ دوبارہ تشریف فرما ہیں۔ اچھا، میں حضرت پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا، سوال سب کرتے ہیں بچپن سے نعت پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا، یقیناً آپ کی زندگی کے اندر ایک بلندی کا مقام بھی آتا ہے، کبھی تنزلی کا شکار بھی انسان ہوتا ہے، تو اس دوران انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں اس کا ایک پراپر جواب جاننا چاہ رہا ہوں۔ اس دوران کبھی آپ کے ساتھ اگر ایسا ہوا تو آپ نے کیا کیا، اور اگر خدا نخواستہ کل کو کسی اور کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا آپ نے ماشاءاللہ سوال کیا عامر بھائی۔ زندگی میں نشیب و فراز تو آتے رہتے ہیں، ایسا ہی ہے جی، لیکن بس ہمیں اپنے تعلق جو ہے ہمارے اپنے معبود سے لگانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے لگانا چاہیے، اور اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یقیناً ایمان مفصل کا جو ہے نا وہ ایک حصہ ہے، کہ کہتے ہیں نا والقدری خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ تو اچھی اور بری تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جہاں اچھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ برا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، بے شک، اور بیسکلی ہمیں وہ برا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ہماری کوئی نہ کوئی جو ہے نا بھلائی ہوتی ہے۔ تو بس ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھیں اور بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ پہ۔ انشاءاللہ ہر رات کے بعد دوبارہ ایک دن آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں بالکل۔ اچھا حضرت، انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا۔ میں چاہوں گا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی خوبصورت آواز ہو اور ہم ہاتھ باندھے سرکار دو عالم کے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا
بے شک، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھہرے. محمد کی کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے. بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو اور کیا ہے، کیا بات پھر ہے. اور کیا ہے. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کے دعا دے. اللہ کھا اکبر، کر دعا دے. کیا شان ہے جی. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو. تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو. کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. سبحان اللہ. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، جانت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت انداز میں آپ نے حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل فرمائی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی آواز میں
اسی طرح خوبصورتی پیدا فرمائے، اور جو آپ کی آواز سنے اللہ پاک اس کے دل میں حضور کا عشق اور پیدا فرمائے۔ ناظرین اکرام، یہ سرکار کا عشق ہی تو ہے جو ہماری سانسوں کو بحال کرتا ہے۔ اگر جس دل میں حضور پاک کا عشق نہ ہو، یقین جانیے وہ دل کہلانے کے قابل نہیں، وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا اورنگزیب بھائی، آپ ثنا کرتے ہیں، کبھی نعت لکھنے کا شرف بھی حاصل ہوا؟ کبھی ایسا موقع لگا ہو، کبھی سوچ آئی ہو؟ بچہ بڑا ماشاء اللہ اچھا سوال کیا آپ نے۔ نعت لکھنے کا شرف حاصل نہیں ہوا الحمدللہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ میں بیسیکلی سول انجینئر ہوں اور تعلق جو ہے وہ بلڈنگ کنسٹرکشن سے ہے۔ ماشاء اللہ، جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ وقت نکال کے آنا پڑتا ہے ہر کام کے لیے، ایسا ہی ہے۔ تو سارا دن اتنے مصروفیت رہتی ہے کہ بالکل ٹائم کچھ مل نہیں پاتا۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ ایک حمد جو کہ پڑھی گئی تھی قاری صاحب نے، قاری بھائی صاحب نے پڑھی تھی، انہوں نے جس اسٹائل میں پڑھی تھی اس کو میں نے دوسرے اسٹائل میں پڑھنے کی کوشش کی تھوڑی سی۔ اچھا، کمپوز میں نے خود کیا تھا اس کلام کو، اس حمد کو۔ وہ اگر ایک دو اشعار سنا دیں۔ جی جی بالکل۔ وہ ہم جو ہے نا وہ نام بھی تیرا عقیدت سے لے آتا ہوں، اس کلام کو انہوں نے الگ طرح میں پڑھا تھا اور میں اس کو الگ طرح میں پڑھنے کی کوشش کی۔ ماشاء اللہ، تو سے کرتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ قبول پلیز۔ نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ کوئی دنیا میں میرا مونس و غمخوار نہیں ہے، کوئی دنیا میں میرا مونس و غمخوار نہیں ہے، تیری رحمت کے سہارے سے جیے جاتا ہوں، تیری رحمت کے سہارے سے جیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا۔ زندگی نام ہے اللہ پہ مر مٹنے کا، زندگی نام ہے اللہ پہ مر مٹنے کا، یہ سبق سارے زمانے کو دیے جاتا ہوں، یہ سبق سارے زمانے کو دیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت جی، ماشاء اللہ سے مطلب افتن اگر آپ کوشش کریں تو بہت اچھا کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو اچھا، یہ جو نعت لکھنا ہوتا ہے یہ ایک الگ ہنر ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو مکمل ریلیکس ہونا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ حضور کی ثنا کر رہا ہے نا۔ ہمارے ہاں تو کچھ چلتے پھرتے شاعری بھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی انسان کہتا ہے تھوڑا ریلیکس ہونے دو پھر میں شعر کہوں گا، لیکن یہ تو سرکار کی ثنا، اس کے لیے ریلیکس ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو صاف ستھرا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرنے لگیں۔ اچھا حضرت، ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر نعت کا رجحان اس وقت بہت زیادہ عام ہے، کیا یہ لوگوں کا کہنا ہے، میرا نہیں کہنا، لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے اہل سنت کے جو نعت خواں حضرات ہیں یہ زیادہ تر نعت خوانی کے ساتھ ساتھ مناقب پہ زور دیتے ہیں، حمد باری تعالیٰ بہت کم پڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے بھی ایسا کچھ سنا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
جی ہاں بالکل، اس کی وجہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ وجہ کیا ہے، لیکن حالانکہ حمد باری تعالیٰ ہر محفل میں پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ تلاوت بھی ہوتی ہے چلتی ہے. تو بہرحال میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم کی بھی تیاری کی جائے اور حمد بھی تیار کی جائیں پڑھنے کے لیے. ہم بھی پڑھتے وقتاً پڑھتے رہا کریں اور نعت پڑھیں. تو خوشی ہوتی ہے کہ ہم بھی پڑھیں. میرا پیغام بھی لوگوں کو ہوگا کہ ہم کی طرف بھی تھوڑا سا توجہ دیں، اور جتنا ماشاء اللہ نعت میں ترقی کرتے ہیں اتنا ہم کے اندر بھی توجہ دیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کا ذکر کرنا یہ بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. بہت سے لوگوں کا اس طرح کہنا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر محفل کے سٹارٹ میں، ہماری اس محفل میں بھی اللہ کا ذکر پہلے ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کا ذکر ہو گیا، بسم اللہ. اس کے بعد شاعر درود پاک اگر کوئی خواں آتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ حمد باری تعالیٰ پیش ہے. محافل میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن، اس کے بعد حمد باری تعالیٰ. اچھا حضرت، زندگی میں ایسا موڑ کبھی آیا ہو کہ جب آپ نے سوچا ہو کہ نہیں بھائی بس اب میں تنگ آ گیا ہوں زندگی سے؟ کیا کبھی ایسا موقع آیا؟ اللہ نہ کرے. نہیں الحمدللہ ایسا موقع کوئی نہیں آیا. اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایم آف لائف کو اچیو کرتے ہیں. تو الحمدللہ جس ایم کو لے کے چلے تھے وہ یہ تھا کہ پہلی چیز تو یہ تھی کہ دین و دنیا ساتھ ساتھ چلے جی. اور دوسری بات یہ تھی کہ دین کے اندر تو یہ رہا کہ شروع سے ہی جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بچپن سے ہی قرأت کا اور تلاوت کا شوق تھا. تجوید سے پڑھی اور تجوید لوگوں کو پڑھی بھی اور پڑھائی بھی، قرآن پاک لوگوں کو پڑھا بھی اور پڑھایا بھی. اور قرأت باقاعدہ سیکھی سن کے، اور پھر نعت بھی پڑھنا شروع کی. تو اپنے ایم کے اندر الحمدللہ لگے رہے. اور یہاں دنیا کے اندر بھی جو ایجوکیشن ہم نے لی، یعنی سیکنڈری ایجوکیشن سے لے کے اور ہائر ایجوکیشن میں، اور سول انجینئرنگ کو مطلب پڑھنے کے شروع سے مطلب شوق تھا اور اسی میں کام کیا. اسی ایجوکیشن کو شروع یعنی کلاس 6 سے میں نے یہ لی الحمدللہ، اور یونیورسٹی سے میں نے پوری انجینئرنگ وغیرہ کی، کام بھی اسی فیلڈ میں کر رہا ہوں ماشاءاللہ. تو جو ایم آف لائف تھا وہ شروع سے دین کا بھی اور دنیا کا بھی الحمدللہ پورا، پھر ماشاءاللہ مصروف بھی رہے. اور ظاہر ہے جب آپ دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیتے ہیں تو پھر اس طرح کی پرابلمس نہیں آتی ہیں. میرا سوال کرنے کا مقصد بھی یہ تھا، مجھے معلوم تھا ایسا ہی کچھ جواب ملنا ہے. جب آپ نے اپنے آپ کو حضور کی شرح میں وقف کر دیا یا دین اسلام کے لیے وقف کر دیا تو پھر اس طرح کی پرابلمس نہیں آتی. پھر تو بندہ آگے بڑھنے کا سوچتا ہے. آخری سوال آج کی بزم کا، یقیناً آپ کی لائف میں کوئی آپ کا سپورٹر ہوتا ہے. سب سے بڑا سپورٹر تو آپ کے گھر میں اس وقت موجود ہیں یقیناً، جنہیں ہم وائف کے نام سے پکارتے ہیں، جن کی اللہ انہیں سلامت رکھے، جن کی نہیں اللہ پاک انہیں بھی یہ ذائقہ چکھنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے جب اس طرح کی بات ہو، پتہ نہیں کیوں آتی ہے، ہمیں نہیں معلوم اس بات کے وجہ سے. اچھا حضرت، آپ بھی بہت ہنس رہے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کو بھی سپورٹ رہی ہے ہمیشہ ان کی طرف سے، ابھی بھی ہے، یا انہوں نے کہا کیا ہے گھر پہ رہا کرے نا؟ جی نہیں، ان کی طرف سے فل سپورٹ ہے. یہ جو میچنگ والا سلسلہ آپ کا رہتا ہے وہیں سے، یا آپ کا اپنا شوق ہے؟ نہیں، میرا اپنا شوق بھی ہے اور ان کی بھی اس میں کافی تعاون ہے، اور اس میں ہر چیز کی سلیکشن میں. آج انہیں ذرا کچھ پیغام تو دیں نا حضرت پلیز، ان کے لیے وہ الفاظ جو آپ نے آج تک نہ کہے ہوں، مطلب ہماری اس بزم کے حوالے سے جو انہوں نے نعت خوانی میں آپ کو سپورٹ کیا ہے اس حوالے سے پلیز ارشاد. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرأت اور حمد اور نعت میں شروع سے پڑھتا ہوا آیا ہوں، لیکن پہلے جو تھا وہ صرف اپنی گیدرنگس کے اندر پڑھتے تھے، کم موقع ملتا تھا. پھر جب سے گزشتہ 4-5-6 سالوں سے جب سے یہ سوشل میڈیا کا زیادہ اویئر ہوا، تو واٹس ایپ اور یوٹیوب اور ہر چیز میں، تو انہوں نے مجھے میری وائف نے بڑا سپورٹ کیا مجھے پڑھنے کے لیے. اور نہ صرف مجھے سپورٹ کیا بلکہ میرے بچوں کو بھی تیار کیا کہ آپ بھی پاپا کے ساتھ اپنے پڑھیں. اور میری بچی الحمدللہ پڑھتی بھی ہیں، اور ایک بچی تو میری یہاں بھی مطلب پڑھنے کے لیے آ چکی ہے. تو انہوں نے بڑا سپورٹ کیا، اور گھر کی طرف سے سپورٹ اگر مل جائے نا تو پھر کافی معاملات آسان ہو جاتے ہیں. آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ اس وقت میں کہاں ہوں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. بالکل، کیا ہاں جی بالکل، آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں زیادہ تر. اللہ پاک آپ دونوں کی محبت کو یوں ہی سلامتیاں نصیب فرمائے، آپ کے بچوں کو اللہ پاک کامیابیاں نصیب فرمائے. میں چاہوں گا نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی تشریف لائیں اپنے بچے کو ساتھ لے کر آئیں تاکہ ہم ان سے بھی نعت سننے کی دوبارہ سے یہ سعادت حاصل کر سکیں. آپ کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. یقیناً آپ کی تشریف آوری سے ہمیں خوشی ہوتی ہے. ہم چاہیں گے کہ نیکسٹ ٹائم آپ دوبارہ تشریف لائیں، بہت جلد تشریف لائیں. ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سے بھی گزارش، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.